6 ماہ پہلے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ ایک بہت بڑے اور نامی گرامی ہوٹل میں 11 مردوں نے اجتماعی زیادتی کر ڈالی تھی۔ اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا۔ ان 11 کتوں کو عبرت ناک موت دینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن تب بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں وہ لوگ لڑکی کو بنا اس کی مرضی کے لے کر پہنچ کیسے گئے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اسے ایک ہوٹل میں بلایا گیا تھا، یعنی وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ کیا بنا مرضی کے کسی ہوٹل میں لے جائی جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ ایک بندے نے روم بک کیا ہو۔ ایک بہت بڑے ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ 11 بندے زیادتی کر رہے ہیں اور ساتھ والے کمرے میں آواز تک نہیں جا رہی۔ عجب نہیں لگے گا؟ ایک لڑکی جو 2 دن سے گھر سے غائب ہے اور بننا بھی ماڈل چاہتی ہے، تو کیا اس کے گھر والوں کو علم نہیں ہوگا کہ ہماری بیٹی اسی سلسلے میں کسی سے ملنے گئی ہے؟ پہلے سنا جاتا تھا کہ جسم فروشی کا دھندا گرلز ہاسٹل اور یونیورسٹیوں میں بڑی خاموشی سے ہوتا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اب یہ یونیورسٹی سے نکل کر کالج اور سیکنڈری اسکولوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ نیٹ ورک نہیں ہوتا۔ یہ شروع ہوتا ہے احساسی محرومی سے اور مقابلے کے رجحان سے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر دوسری لڑکی کے پاس سمارٹ فون موجود ہے، اور وہ سمارٹ فون کہاں سے آتا ہے یہ کوئی نہیں سمجھنا چاہے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے اس سمارٹ فون میں ایزی لوڈ کہاں سے آ جاتا ہے یہ کوئی سمجھنا نہیں چاہے گا۔ روز 50 روپے خرچہ لے جانے والی لڑکی کے پاس مہنگے موبائل، کپڑے، پرفیوم کہاں سے آ گئے؟ یہ بھی ایک جسم فروشی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں امیر لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور غریب لوگوں کے بھی۔ جب لڑکی اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کے پاس مہنگا ترین موبائل دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ یہی موبائل میرے پاس بھی ہو۔ جب وہ ہر روز اپنی سہیلی کو نئے اور مہنگے کپڑے پہنے دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے۔ جب وہی لڑکی مہنگے کاسمیٹکس اور پرفیوم اپنی سہیلی کے چہرے پر تھوپے دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کرے۔ جب وہ اپنی سہیلی کے بوائے فرینڈ کو اپنی سہیلی کے ساتھ روز یا ہر دوسرے دن میک ڈونلڈز میں برگرز کھانے جاتا دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ہر روز کسی کے ساتھ برگر کھانے جائے، کوئی اس کا بھی ایسے نخرے اٹھانے والا دوست ہو۔ یہاں سے اپنی مرضی سے جسم فروشی کی سوچ کا بیج ڈل جاتا ہے، اور کمال منافقت یہ ہے کہ نہ لڑکی اسے جسم فروشی ماننے کو تیار ہوتی ہے، نہ لڑکا سمجھتا ہے کہ وہ جسم خرید رہا ہے، بلکہ دونوں اسے پیار اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ ایک ہی لڑکی یا لڑکے کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اکثر بدلتے بھی رہتے ہیں۔ غریب لڑکی چاہے گی کہ اس کا بوائے فرینڈ گاڑی والا ہو، طوائف اگر اپنا جسم بیچ کے اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدے تو وہ جسم فروشی ہوتی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ اگر آئے روز اپنا پارٹنر بدلے، روز پیسے لے، ایزی لوڈ مانگے، موبائل گفٹ میں لے، لباس لے، پرفیوم لے، تو یہ جسم فروشی نہیں؟ ایسا کیوں؟ یہ دوہرا معیار صرف ہمارے معاشرے میں ہی کیوں؟ میں یہاں مرد ذات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ خدا را لڑکیوں، اپنی عزت کو سمجھو، یہ دنیا محض فانی ہے، مہنگی اور برانڈڈ چیزوں سے نہیں، عزت سے زندگی گزاری۔